اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ آپ فرما دیجئے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو اعلانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، اور ہر گناہ کی بات کو، ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، اس بات کو کہ اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس بات کو تم لوگ اللہ کے ذمے ایسی بات نہ لگا دو جس کو تم جانتے نہیں۔ اعلانیہ فحش باتوں سے مراد بعض کے نزدیک طوائفوں کے اڈوں پر جا کر بدکاری کرنا، اور پوشیدہ سے مراد کسی گرل فرینڈ یعنی ناجائز تعلقات سے خصوصی تعلق قائم کرنا ہے۔ اور بعض اہل علم کے نزدیک پہلی یعنی اعلانیہ فحش باتوں سے مراد محرموں سے نکاح کرنا جو ممنوع ہے، اور اس میں ہر قسم کی ظاہری بے حیائی کو شامل ہے، جیسے فلمیں، ڈرامے، ٹی وی، وی سی آر، فحش اخبارات اور رسائل، رقص و سرور کی محفلیں، عورتوں کی بے پردگی اور مردوں سے ان کا بے باکانہ اختلاط، مہندی اور شادی کی رسموں میں بے حیائی کے کھلے عام مظاہرے وغیرہ، یہ سب فواحش ظاہرہ میں ہیں۔ گناہ اللہ کی نافرمانی کا نام ہے، اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور لوگوں کے اس پر مطلع ہونے کو یعنی آگاہ ہونے کو تو برا سمجھے۔ بعض کہتے ہیں گناہ وہ ہے جس کا اثر کرنے والے کی اپنی ذات تک محدود ہو، اور بغی یہ ہے کہ اس کے اثرات دوسروں تک بھی پہنچے۔ یہاں بغی کے والبغی اور بغی کے ساتھ بغیر الحق کا مطلب ناحق ظلم و زیادتی، مثلا لوگوں کا حق غصب کر لینا، کسی کا مال ہتھیا لینا، ناجائز مار پیٹ کرنا، اور سب و شتم یعنی گالی گلوچ کر کے بے عزتی کرنا وغیرہ سب شامل ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے، ایک وقت متعین ہے، سو جس وقت ان کی میعاد معین آ جائے گی یعنی وقت مقررہ ہو جائے گا، اس ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ میعاد معین سے مراد وہ مہلت عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہر گروہ کو آزمانے کے لیے عطا فرماتا ہے، اور کہ وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی بغاوت و سرکشی میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ یہ مہلت بعض دفعہ ان کی پوری زندگیوں تک محدود ہوتی ہے، یعنی دنیاوی زندگی میں وہ گرفت نہیں فرماتا بلکہ صرف آخرت میں ہی سزا دے گا۔ اس کی اجل مسمى قیامت کا دن ہی ہے، اور جن کو دنیا میں وہ عذاب سے دوچار کر دیتا ہے ان کی اجل مسمى وہ ہے، وہ جب ان کا مواخذہ فرماتا ہے۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تم ہی میں سے ہوں، جو میرے احکام تم سے بیان کریں، تو جو شخص تقوی اختیار کرے اور درستی کرے سو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ان اہل ایمان کا حسن انجام بیان کیا گیا ہے جو تقوی اور عمل صالح سے آراستہ ہوں گے۔ قرآن نے ایمان کے ساتھ اکثر جگہ عمل صالح کا ذکر ضرور کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں ایمان وہی معتبر ہے جس کے ساتھ عمل بھی ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھٹلائیں اور ان سے تکبر کریں وہ لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اس آیت میں اہل ایمان کے برعکس ان لوگوں کا برا انجام بیان کیا گیا ہے جو اللہ کے احکام کو جھٹلاتے
اور ان کے مقابلے میں استکبار یعنی تکبر کرتے ہیں۔ اہل ایمان اور اہل کفر دونوں کا انجام بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ لوگ اس کردار کو اپنائیں جس کا انجام اچھا ہے، اور اس کردار سے بچیں جس کا انجام برا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں اہل ایمان میں سے شامل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اہل کفر سے رب العالمین ہمیں دور رکھے اور ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔